الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے اور آج اس مہینے کا آخری جمعہ ہے. اس لیے ہم اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں کہ وہ جمعہ ہے جو اس بات کا ایک پیغام اور سبق دے رہا ہے کہ اب یہ مہینہ رخصت ہونے لگا ہے، ختم ہونے لگا ہے، اپنے اختتام پر ہے. اور اب ایسا جمعہ کہ جس میں اتنی ساری برکتیں ایک ساتھ جمع ہو، وہ اب ایک سال پہلے نہیں آ سکتا. تو آج کا یہ دن اور اس دن کے لیے یہ جو نام ہم نے تجویز کیا، اس لیے کہ جمعۃ الوداع یہ لفظ کوئی حدیث سے، کسی روایت سے، کسی صحابی کے اثر سے ثابت نہیں ہے کہ کہیں پر اس جمعے کو جمعۃ الوداع کہا گیا ہو. ایسا بالکل نہیں. لیکن عرف یہ ہے، حالات یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے، اور جو چیز انسان سے جا رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بھئی اس کو الوداع کر دیا، اس کو رخصت کر دیا. تو آج کا یہ دن اس مہینے کے رخصت ہونے کا ایک پیغام ہے. لیکن میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہمیں ضرور یہ جاننا چاہیے کہ اس جمعۃ الوداع کا، اس مہینے کا جاتے جاتے اس امت کو، ہم سب کو کیا سبق اور کیا پیغام ہے. مومن کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز سے ایک عبرت حاصل کرتا ہے، خیر کی بات اپنے لیے حاصل کرتا ہے. تو آج کے اس دن کا پیغام کیا ہے، اس دن کا سبق کیا ہے ہم سب کے لیے؟ اس میں دونوں پہلو ہے. خوشی کا پہلو بھی ہے، یعنی شکر کا، اور پھر
فکر کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے. شکر کس بات پر، فکر کس بات پر؟ شکر تو اس بات پر ہے کہ کبھی بھی انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت پر ناقدری نہیں کرنی چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ جو نعمت اللہ پاک دے دے، بندے کو نصیب ہو جائے، پھر بندے نے اس سے کم فائدہ اٹھایا، زیادہ فائدہ اٹھایا، جیسا بھی تھا، لیکن نعمت حصے میں آ گئی، گویا آپ اللہ کے انتخاب میں شامل ہو گئے. یہ موقع سراسر شکر کا ہوتا ہے. یہ جو بعض دفعہ ہمارا ایک مزاج سا بن جاتا ہے نا، کہ ہر چیز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بس کر لیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ نمازیں پڑھ لی ہے، تراویح پڑھ لی ہے، بس کچھ الٹا سیدھا کر دیا. اس قسم کی ذرا باتیں ہوتی ہیں، اور یقیناً ایسا کرتے ہوئے ہمارے دل میں ایک تواضع کا خیال ہوتا ہے کہ یہ باتیں میں تواضعاً کہہ رہا ہوں، عاجزی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بعض دفعہ اس نعمت کی یکسر ناقدری ہو جاتی. تو اس میں تو شک نہیں کہ یہ مہینہ ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان بھائی بہنیں، بڑے چھوٹے، یقیناً ایسے ہیں کہ جو گزشتہ سال تھے آج اس نعمت میں نہیں ہیں، زیر زمین چلے گئے وہ. لیکن ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان اللہ نے نصیب کیا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہوں گے کہ جنہوں نے اس پورے مہینے کو 100% غفلت کی نظر کیا، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ رمضان ہے غیر رمضان ہے. ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا، سب کچھ اسی طرح رہا جیسے باقی 11 مہینے تھے. ایک روزہ انہوں نے نہیں رکھا، باوجود اس کے کہ طاقت تھی، استطاعت تھی، سب تھی، نہیں رکھا. ایک تراویح نہیں پڑھی انہوں نے، ایک نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی. لیکن ہمیں اپنی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو میرے دوستوں بزرگوں بتائیں کہ کمی بیشی اپنی جگہ، لیکن الحمدللہ روزے تو رکھیں. کمزوری اپنی جگہ، لیکن تراویح پڑھی تو ضرور ہے. کوتاہی اور غفلت اپنی جگہ، لیکن نمازوں کا کسی نہ کسی درجے میں اہتمام تو کیا ہے. تو اس لیے بالکل ایسے کلمات کہنا کہ جس سے ناقدری کا پہلو یا مزاج بنے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. تو آج کا یہ دن جو سبق دے رہا ہے، ایک تو شکر کا کہ جو نعمت اللہ نے اپنی توفیق سے ہمیں دے دی، اور اس سے پھر جس درجے میں ہم نے استفادہ کیا، اس پہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے. فکر کی بات اور فکر کا موقع یہ ہے کہ ہر ساتھی، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بد دعا پر آمین کہی تھی. سنا ہے نا؟ حدیث پاک ہم سنتے ہیں علماء سے. آپ نے ممبر کی 3 سیڑھیوں پر 3 قدم رکھے اور ہر قدم پر آمین 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 فرمایا. تو اس میں سے ایک آمین کس پر کہا گیا؟ کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پالے اور پھر بھی اللہ سے اپنے لیے مغفرت کا فیصلہ نہ کرا سکے. مقصد یہ کہ وہ اس اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کر چکا ہو، ضائع کر چکا ہو، اور اللہ اپنے اس بندے سے اتنا ناراض ہو گئے ہو کہ یہ مہینہ بھی گزر گیا پھر بھی مغفرت کے کوئی اسباب نہیں بنے. تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا پر آمین کہی کہ وہ ہلاک ہو جائے. اب یہ کتنی سخت وعید ہے. تو ہمیں فکر اس بات کی ہو کہ ہم نے اس نعمت کے ملنے کے بعد پھر اپنی زندگی کو کیسے گزارا، اس وقت کو کیسے گزارا. کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ ہم اس وعید کا مصداق بن گئے ہوں. تو آج کا یہ دن اس امت کے لیے شکر کا بھی ہے، اور آج ہی کا دن اس امت کے لیے فکر مند ہونے کا بھی. دوسری اہم بات، کچھ چیزیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں جو اپنی طرف سے گڑھ کر حصہ بنا دی جاتی اور وہ جڑ جاتی. پھر خاص طور پہ ہمارا ایک عجمی مزاج جو ہے، عجم یہ عرب کے مقابلے میں آتا ہے. عرب دنیا کے اندر احتیاط پھر بھی موجود ہے، وہ سخت مزاج ہے، لیکن ہماری عجمی دنیا کا ڈھیلا پن وہ بھی مثالی ہے. ہم ایک کو 10 بنانے کے ماسٹر اور امام ہیں، خود چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں، اور یہ ہر موقع پر ہم دیکھتے ہیں. اب آج جو دن ہے دوستو، جمعۃ الوداع پر جو بات ہو رہی ہے، اس سے متعلق کچھ ایسی باتیں ہیں جو معاشرے میں اس دن کے آنے کے بعد ایک دم سے سر اٹھا لیتی. اب جیسے مثال کے طور پر ایک بات یہ بھی ہے، لوگوں نے مشہور کی کہ اگر کوئی شخص جمعۃ الوداع کا صرف روزہ رکھ لے، آج جیسے آج کا نا، یہ اگر صرف جمعۃ الوداع کا روزہ رکھ لے تو یہ پورے مہینے کے روزوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا. ایسا ہے دوستو؟ ایسا تو نہیں ہے. ایسا ہوتا تو پھر تو سب کا ایک ہی روزہ ہوتا جمعۃ الوداع والا. آج ہی جو ہے افطاری کے دسترخوان لگتے، آج ہی افطار پارٹیاں ہوتی کہ چلے بھئی ایک رکھیں اور پورا پیکج لے لیں. یہ من گھڑت چیزیں، بنائی ہوئی چیزیں. اسی طریقے سے دوسری بات جو کل معتکفین ساتھیوں سے عرض کی صبح کی مجلس میں، اور یہ تو بہت زیادہ ہے، جس کو ہم قضاء عمری کا نام دیتے ہیں، وہ یہ بات مشہور کر دی گئی کہ اگر کوئی شخص جس کے ذمے پچھلی قضا نمازیں باقی ہو، قضا نمازیں باقی ہو، اگر وہ جمعۃ الوداع کے دن 4 رکعت نفل پڑھ لے. کتنی رکعت؟ 4 رکعت. پڑھنی نہیں ہے، بات بتا رہا ہوں. اگر وہ شخص جمعۃ الوداع کے دن 4 رکعت نفل پڑھ لے تو اس کے ذمے اگر سابقہ 70 سالوں کی قضا نمازیں ہیں، وہ ان 4 رکعتوں کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے. ایسا ہے؟ ایسا بھی نہیں. دین کو بالکل ایک جس کو کہا جائے لعبہ کھلونا ہم نے بنا دیا ہے. قصے، کہانیاں، من گھڑت باتیں، ادھر ادھر کی چیزیں یہ دین میں ایڈ ہونا شروع ہو جاتی. یہ دین ایک عملی زندگی کا نام ہے، فکر مند ہونے کی والی زندگی کا نام ہے. اب 4 رکعت پڑھ کے سابقہ سارے مسئلے حل ہو گئے تو پھر تو قیامت کے دن شاید ہی کسی سے نماز کا سوال ہو، سبھی بخشے بخشائے جا رہے ہیں. یہ محض قصے کہانی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی غلطی کا احساس کر کے اس کو درست کرنے کی کوشش کرنا بھی چاہتا ہے، ایک بندے کو احساس ہوا کہ یار میرے ذمے تو پچھلی قضا نمازیں ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اس کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ نمازوں کا حساب کریں، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے قضا نماز کو پڑھنا شروع کر دیں، چاہے اس میں جتنا بھی وقت لگ جائے لیکن آپ پڑھیں. اب یہ دین کا صحیح حکم ہے.
لیکن دوسری طرف کوئی اس سے کہہ دے کہ بھائی یہ کون اتنی لمبی پھٹیک سر پہ لے گا، بھائی اس کو چھوڑ دے، 4 رکعت پڑھیں اور سب ختم ہو جائے گا. تو آپ بتائیں جو شخص تھوڑی سی ہمت اور فکر کرنے کا سوچ رہا تھا وہ بھی خراب ہو گیا. اسی طریقے سے ایک تیسری چیز یہ بھی ہے کہ میں نے آپ سے شروع میں ایک بات عرض کی، اور یاد رکھیں کہ بیان میں کوئی بات اضافی نہیں ہوتی، مقصد والی ہوتی. اس کے ساتھ لفظ الوداع، جمعۃ الوداع جو ہم کہہ رہے ہیں، میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ آیا یہ لفظ کسی حدیث کسی روایت سے ثابت ہے؟ نہیں ہے نا. یہ کسی روایت میں نہیں ہے، کسی صحابی کے قول میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ عرفی طور پہ یہ اس مہینے کا آخری جمعہ بن رہا ہے، اور جو چیز اختتامی ہوتی ہے، رخصت ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ وداع کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایک تعارفی سی بات ہو گئی، پہچان کے لیے ہو گئی کہ ہم نے اس جمعے کو کہہ دیا جمعۃ الوداع. ٹھیک. لیکن اس سے یہ نتیجہ ہرگز اخذ نہیں ہوگا دوستو کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ جمعۃ الوداع ہے تو مہینہ رخصت ہو رہا ہے، یہ فراق ہو رہا ہے. ایسے خطبے بھی بنے، آپ حیران ہوں گے، ایسے خطبے بھی بنے باقاعدہ جمعوں کے کہ الوداع الوداع یا فراق الجمعہ الوداع، یہ اپنی طرف سے یہ چیزیں. اور اس بنیاد پر انسان روئے، چیخے، چلائے کہ بھئی ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا. ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے دوستو. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ. دین کو سمجھنا چاہیے دوستو. روزہ دار کے لیے اللہ نے 2 خوشیاں رکھی. ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب یہ اللہ سے ملاقات کرے گا میدان آخرت میں، ہے نا. اس نے روزوں کا اہتمام کیا، اہتمام کے ساتھ گیا، جب جائے گا تو اللہ کے انعام و اکرام تیار ہوں گے. تو جب یہ اللہ سے اس میدان قیامت میں ملاقات کرے گا تو یہ خوش ہو جائے گا. تو روزہ دار کی ایک خوشی تو کہاں ہے؟ میدان قیامت میں. اور دوسری خوشی کب ہے؟ فرمایا عند فطرہ. روزہ دار کے لیے دوسری خوشی کا موقع اس وقت ہوتا ہے جب یہ اپنے روزوں کو مکمل کر لیتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ معلوم ہوا کہ روزوں کی تکمیل عافیت کے ساتھ ہو جائے اور یہ مہینہ عافیت کے ساتھ ہو جائے، اس کو اس امت کے لیے ایک خوشی فرمایا گیا کہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اس سے. اس لیے یہ بیکار اوٹ پٹانگ حرکتیں جو ہے یہ ہماری اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اس کے پیچھے کوئی حقیقت اور اس کا کوئی صحیح پس منظر نہیں ہوتا. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، دین کو صحیح انداز سے، صحیح جگہ سے، صحیح ماحول سے سیکھیں. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جس نے جو کیا اس کو دین بنا کر ہمارے سر پہ تھوپ دیا جاتا ہے کہ یہ بھی دین ہے. تو نہ تو آج کے روزے سے متعلق کوئی خاص فضیلت ہے کہ یہ روزہ سارے روزوں کو معاف کرا دے گا، نہ آج کی 4 رکعت نفل سے متعلق کوئی حقیقت ہے کہ کوئی 4 رکعت نفل جمعۃ الوداع میں پڑھ لے تو قضاء عمری ہو گئی جی صاحب کی، ساری قضا نمازوں کی چھٹی ہو گئی. کچھ بھی نہیں ہے. نہ آج کے اس جمعے کی نسبت سے کچھ اس طرح کے الفاظ الوداع یا الفراق یا غم یا رونا، اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے دوستو. یہ وہ چیزیں ہیں جو رسمیات ہم نے دین کے ساتھ جوڑ دی ہیں اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے پہ خوش ہو گئے آج. تیسری بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے، ہمارے بزرگوں میں، علماء میں، ہندوستان میں ایک شخصیت گزری جنہیں اللہ نے بڑی حکمت دی، بڑی بصیرت دی. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ،
جن کی بڑی گہری نظر قرآن کریم پر بھی تھی، احادیث پر بھی تھی، اور تاریخ امت پر بھی تھی. بڑی شخصیت. انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اس جمعۃ الوداع سے متعلق بات کرتے ہوئے کہ یہ دن جو ہے یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس سے ایک بہت بڑا پیغام امت کی طرف یہ آتا ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے 2 روزے رکھے. ایک چھوٹا روزہ کہلاتا ہے، ایک بڑا روزہ کہلاتا ہے. بات سمجھیے گا دوستو. چھوٹے روزے سے مراد وہ بچوں والا روزہ نہیں جو 12 بجے تک چلتا ہے، وہ نہیں، وہ تو ایسے ہی ایک مذاق سا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. یہ بڑی گہری بات ہے، عبرت کی بات ہے. فرماتے ہیں اس امت کے لیے ایک تو چھوٹا روزہ ہے اور ایک بڑا روزہ ہے. اب چھوٹا روزہ کیا مطلب، بڑا روزہ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ جس روزے کے دن اور وقت متعین ہو، دن اور وقت متعین ہو، جیسے رمضان المبارک ہے، اس کے دن متعین ہے نا. زیادہ سے زیادہ روزے کتنے ہو سکتے ہیں؟ 30 یا پھر 29 متعین ہو گئے. 29 دن کا رمضان ہے اس سال یا پھر 30 دن کا ہے. یہ دنوں کی تعین ہے. وقت متعین ہے. کس طرح کہ صبح 5:10 پر آپ نے سحری بند کر دی، ٹھیک ہے، اور غروب کے وقت 6:50 پر آپ نے افطار کر لیا. تو مثال کے طور پہ 13 گھنٹے تک ہم نے بھوک کو، پیاس کو، جائز خواہشات سے رکنے کو برداشت کیا. کتنے گھنٹے تک؟ 13. وقت بھی متعین ہو گیا. رمضان کے روزوں کے دن بھی متعین ہو جائے، وقت بھی متعین ہو جائے، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کچھ وقت کے بعد یہ روزے تو ختم ہو جائیں گے. جیسے یہ رمضان یا تو پیر منگل کو ختم ہو جائے گا. حضرت فرماتے ہیں یہ روزہ صغیر ہے، یہ زندگی کے ایک حصے کے ساتھ جڑا ہوا روزہ ہے. لہذا اسے تو ہم سب جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. پھر فرماتے لیکن ایک روزہ اس کے مقابلے میں بڑا روزہ ہے. اور وہ روزہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا آغاز ہوتا ہے جب ایک بچہ مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولتا ہے، یہ روزہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس روزے کا اختتام ہوتا ہے جب آفتاب عمر غروب ہو جاتا ہے. زندگی کا جو آفتاب ہے نا، سورج ہے. ابھی تو ہم روزہ افطار کرتے ہیں جب یہ سورج غروب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بھئی چلو اذان ہو گئی، کھجور کھائیں. لیکن یہ بڑا روزہ ختم کب ہوتا ہے؟ جب آفتاب عمر، زندگی کا آفتاب جب غروب ہو جاتا ہے اور بندہ دنیا سے منتقل ہو کے قبر میں جا رہا ہوتا ہے، تو پیدائش سے لے کر کے موت تک کی پوری زندگی یہ در حقیقت اسلام کا بڑا روزہ ہے. پھر آگے حضرت نے ایک جملہ لکھا، فرماتے ہیں اور حقیقت میں دیکھا جائے تو پورا اسلام ہی اس امت کے لیے روزہ ہے. پورا اسلام امت کے لیے روزہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اسے یہ علم دیا جاتا ہے، اسے یہ بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے نیت کے بعد اب پانی نہیں پینا، وقت ختم ہونے کے بعد کوئی چیز زبان سے نہیں لگانی. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ظاہری روزے کو خراب کر دیں گے. پھر اس کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا آپ نے، گالی نہیں دینی آپ نے، غصہ نہیں کرنا آپ نے،
یہ سارے آداب بھی ایک روزہ دار کو سکھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ہم اس پہ کم عمل کریں، زیادہ کریں، نہ کریں، لیکن ہر مسلمان کو علم ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر میں نے کسی کو گالی دی، جھوٹ بولا، خیانت کی، دھوکہ دیا، طعنہ دیا، غیبت کی، چغلخوری کی، تو میں نے اپنے روزے کی روح کو متاثر کیا. ایسا ہی ہے نا، یہ پتہ ہے سب کو. اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، جو اسلام کا بڑا روزہ ہے، اسلام خود ایک روزہ ہے. جب ایک مسلمان بچہ مسلمان گھرانے میں آنکھ کھول دیتا ہے، اس کے روزے کا آغاز ہو جاتا ہے. لہذا اس کو ایسے نہیں چھوڑا جاتا. مسلمان ماں باپ سب سے پہلے فکر کیا کرتے ہیں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے؟ کہتے بھئی جلدی سے بچہ دیا جائے، ہمیں اس کے سیدھے کان میں اذان دینی ہے، الٹے کان میں اقامت دینی ہے. کہتے ہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ مسلمان بچہ ہے، اب ہم اس کو اس طرح چھوڑ نہیں سکتے. اس لاشعوری کے وقت میں کہ جب اس بچے کو کوئی احساس و ادراک نہیں ہے کہ کس نے مجھے اٹھایا، کس نے رکھا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس لاشعوری کے وقت میں ہی اس کے کان کے اندر اللہ کی بڑائی اور عظمت کے بول منتقل کر دیے جاتے ہیں، سکھایا جاتا ہے اس کو. پھر جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اسے تربیت دی جاتی ہے، اسے سکھایا جاتا ہے، اسے آداب و اخلاق بتائے جاتے ہیں، سب چیزوں کے ساتھ یہ چل رہا ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ بڑا ہو جاتا ہے اور اپنے بڑوں کا سہارا بننے لگ جاتا ہے، تو اس کے بڑے اس کو کہتے ہیں، والد اس کو کہتے ہیں، دیکھیں ہم نے یہ جتنی عزت بنائی ہے نا، اس میں ہمیں 40 سال لگیں، 50 سال لگیں، لیکن آپ جا کے مارکیٹ سے پوچھ لیں، کوئی ایسا نہیں ملے گا جو ہماری برائی کرے گا، کوئی ہم پہ انگلی اٹھائے گا. دیکھو بیٹا ہم نے کبھی حرام میں ہاتھ نہیں ڈالا، دیکھو ہم نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، ہم نے کبھی کسی کو جھوٹ نہیں بولا، غلط مال نہیں دیا. آج ہم جس مقام پر کھڑے، یہاں تک پہنچنے میں ہمیں 40 سال لگے. آپ کے دادا نے شروع کیا، پھر میں نے یہ کیا، آج آپ آئے ہو، آپ کا پہلا دن ہے. لہٰذا یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لو. ہوتا ہے نا دوستو زندگی میں سمجھدار، سنجیدہ، فکر مند، صاحب کردار ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. ہماری پوری زندگی دوستو وہ ایک روزے کی مانند گزر رہی ہوتی، جس میں روک ہے، ٹوک ہے، تنبیہ ہے، ڈانٹ ہے، برداشت ہے، صبر ہے، حوصلہ ہے، رکنا ہے، قبول کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے، ساری چیزیں اس زندگی کے اندر شامل. اس لیے آج آپ دیکھیں نا، ہمیں باقاعدہ ذہنی طور پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ جی نماز آپ پڑھیں مسجد میں، اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نماز پڑھیں، اچھے مسلمان بن جائیں ماشاءاللہ، اپنا اللہ توبہ کریں. یہ جو بچوں والے جملے بولتے ہیں، اپنا اللہ توبہ کریں مسجد میں، وہ کریں. باقی مارکیٹ میں آنے کے بعد وہ کریں جو باقی دنیا کر رہی. لہذا 100 کو 10,000 کیسے بنانا ہے، تو اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. لہذا پھر آپ تھوڑا سا اسلام کو ذرا سائڈ پہ کر دینا، پھر اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیں. مسلمان کا اسلام سائڈ پہ نہیں ہوتا، وہ اس کے پورے جسم کے اوپر نافذ ہوتا ہے، اس کے دل دماغ کے اوپر مسلط ہو چکا ہوتا ہے. لہذا یہ ایک لقمہ کمائے گا تب بھی اسلام سے پوچھ کے کمائے گا. یہ اگر دن میں لاکھوں کروڑوں اربوں کمائے گا تب بھی اسلام کے دروازے سے پوچھ کے کمائے گا. مسلمان آزاد نہیں ہے، اس کو کسی چیز میں اللہ پاک نے شتر بے مہار نہیں چھوڑا. یہ تو آج یہ فتنے ہمیں سکھائے گئے، بتائے گئے کہ بھئی آپ کی زندگی آپ کی مرضی، آپ کا جسم آپ کی مرضی، آپ کا مال آپ کی مرضی، آپ کا وقت آپ کی مرضی، آپ کا گھر آپ کی مرضی، آپ کی خوشی آپ کی مرضی، آپ کی اولاد آپ کی مرضی.
یہ جملے کافر نے بنائے اور مسلمان کو سکھائے، اور مسلمان پھر میاں مٹھو بن کر اس کو رٹ رہا ہوتا ہے. اس کو ڈکٹیشن کروائی گئی ہے، یہ اس کے جملے نہیں ہیں دوستو. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج کا یہ دن جو اس ماہ مبارک کے گزرنے کا ایک پیغام دے رہا ہے اور اشارہ کر رہا ہے کہ یہ متعین محدود رمضان تو جا رہا ہے، یہ تو 2-3 دن میں رخصت ہو جائے گا تم سے، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لو اچھی طرح کہ جو پوری زندگی کا رمضان ہے، جو پوری زندگی کا روزہ ہے، وہ تو تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ تو ختم نہیں ہوگا. آج ضرورت اس امر کی ہے دوستو کہ ہمارے ساتھ ہمارا دین ہر جگہ پر چلتا رہے، ہم جہاں جائیں اپنے اسلام کا ایک تعارف لے کر کے جائیں. اس لیے مسجد میں مسلمان ہیں تو مارکیٹ اور بازار اور تجارت میں بھی مسلمان ہوں گے، خوشی کی تقریبات میں بھی مسلمان ہوں گے، غمی کے اندر بھی مسلمان ہوں گے، گھر میں بھی مسلمان ہوں گے، سفر میں بھی مسلمان ہوں گے. اور کہیں چلے جائیں بیرون دنیا میں، کافر ملک میں، ان کے ماحول میں بیٹھے ہوں، وہاں بھی مسلمان ہو کر بیٹھیں گے. تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بہت ہی قیمتی مہینہ ہے اور بالکل اختتام کی طرف آ چکا ہے. جو کچھ موقع ملا اس پہ اللہ کا ہم شکر بھی ادا کریں، اور جو کمزوری رہ گئی، یقیناً کوتاہی ہوئی، اس پہ فکر مند ہو کر اللہ سے استغفار بھی کریں گے، اور اس رمضان کو ایک سبب اور ذریعہ بنائیں گے مابقیہ جتنی زندگی ہے اس میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.